تو ہمارے عالم اسلام کی ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، ان کے حوالے سے تھا. میری مراد مولانا طارق جمیل صاحب سے ہے کہ ان کو اپنی ہی جماعت نے، وہ ایک جگہ تبلیغ کے لیے گئے، غالباً ہزارہ کے علاقے میں گئے، تو وہاں پر ان کو اپنی جماعت کے علماء اور دیگر لوگوں نے بیان کرنے سے روک دیا. میں بڑا حیران ہوا، مجھے اس بات پر دلی دکھ بھی ہوا. حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی سوچ نظریات اور ہماری سوچ نظریات میں شاید زمین آسمان کا فرق ہو، لیکن میں چند اگر علماء کو جن کو سنتا ہوں اور میں جن کو سمجھتا ہوں کہ واقعی نرمی سے اللہ کے دین کا ابلاغ کر رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ان میں سے ایک ہیں. ہم اگر تبلیغی جماعت کی جب بات کرتے ہیں تو لفظ تبلیغی جماعت جیسے ہی ہمارے سامنے لیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے جو پہلا چہرہ آتا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا آتا ہے. تو تبلیغی جماعت نے اپنے ہی چہرے کو مس کرنے کی کوشش کی اور ان کو بیان کرنے سے روک دیا. میں نے تبلیغی جماعت کے دیگر بھی جو عہدیداران ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں، میں نے ان کے بھی بیانات سنے ہیں، لیکن میں باخدا حلفاً کہتا ہوں کہ جو بیان سننے کا مزہ مولانا طارق جمیل صاحب کا آتا ہے وہ شاید ہی کسی اور کا آتا ہو. کس نرم انداز سے وہ اللہ کے دین کا ابلاغ کرتے ہیں. تو ایسے شخص کو دین کے ابلاغ سے روکنا یقیناً دین کو روکنے سے کے مترادف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان احباب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے کہ وہ ایسا عمل نہ کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ آپ نے، چونکہ حق تو آپ پہلے بھی بیان کرتے آئے، قرآن کی صورت میں دین کا ابلاغ کرنا، حق بیان کرنا ہے، لیکن کچھ عرصہ سے مولانا طارق جمیل صاحب حضور کی آل کا بہت ذکر کر رہے تھے. ان کے ہر بیان میں حضور کی آل کا تذکرہ پایا جاتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی تو میں نے اس کا نام گلدستہ اہل بیت رکھ دیا، اور وہ ساری کتاب اہل بیت پہ ہے. کسی جگہ وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی میں تو کہتا ہوں کہ میں حضور کی آل کے در کا یا گھر کا میراثی ہوں. یعنی کہ میراثی کون ہوتے ہیں؟ جو گھر گھر جا کے اس بڑے گھر والوں کی تعریف کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ میراثی ذرا جو ہیں وہ اسی طرح جا کے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کا یعنی کہ حضور کے در کا میراثی ہوں. پھر انہوں نے ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ایسی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے. مولا علی سرکار کے بارے میں کہا حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے. ساتھ ہی کہتے ہیں ہمیں مولا علی اس لیے کہنا چاہیے کہ حضور نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو جس کو حضور ہمارا مولا بنا کر کے گئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو مولا ہی سمجھیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہاں پر مولا کے معنی وہ نہیں ہے دوست کے جو عام لوگ اس کی تشریح کر رہے ہیں. یہاں پر مولا کے معنی آقا اور سردار کے ہیں. تو لہٰذا اگر حضور مولا علی کو آقا اور سردار بنا کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کو ماننا چاہیے. ساتھ ہی وہ اپنے مجمع کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار میں تمہارے چہروں کے رنگ اور ہوتے دیکھ رہا ہوں. ایک بیان کا بڑا واضح موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو میں طارق جمیل صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اگر مولا علی بھی کہیں گے، حضور کے در کی، حضور کے گھر کی، حضور کی آل کی مدح سرائی بھی کریں گے، یہ سب کرنے کے باوجود آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ کوئی آپ کو آڑے ہاتھوں نہیں لے گا تو پھر آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ماضی میں امام مالک، امام شافعی، امام ترمذی ان کے اوپر رافضی ہونے کے فتوے لگ گئے جب انہوں نے آل رسول کی مدح سرائی کی اور کہا کہ آل رسول کے مقابلے میں کوئی بھی صحابی نہیں آتا، آل رسول کا معیار و مقام اہل بیت اطہار کا سب سے بلند ہے، تو ایسے میں ان شخصیات کے اوپر جو کہ امام کہلاتے ہیں، ائمہ کہلاتے ہیں، ان اماموں کے اوپر رافضی ہونے کے فتوے لگ گئے. تو آپ تو خوشی منائیں طارق جمیل صاحب کہ اس قوم نے یا آپ کی جماعت نے آپ کے اوپر رفض کا فتویٰ نہیں لگایا، آپ کو صرف بیان کرنے سے روکا ہے. اور آپ کو بیان کرنے سے روکنے کے پیچھے جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ آپ کی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم دین کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ وابستگی شو کرتا بھی ہے تو پہلے یہ تو دیکھیں کیا وہ دین میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے.
دین کی بات میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہے، اگر وہ دین کی بات میں ڈنڈی نہیں مار رہا اور اس کو ایز اٹ از قرآن کو آگے لے کے چل رہا ہے، دین کو آگے لے کے چل رہا ہے، تو چاہیے کہ تبلیغی جماعت والوں کو کہ وہ تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے اس چہرے کو مست کرنے کی کوشش نہ کریں۔